السلام علیکم، دس از جہانزب فرام RBS, دا ٹاپ پرفارمر آف کیپیٹل اسمارٹ سٹی اسلام آباد. آج کی ویڈیو تمام ان لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے جنہوں نے کیپیٹل اسمارٹ سٹی میں انویسٹمنٹس کی ہیں یا انویسٹمنٹس کرنا چاہ رہے ہیں. کسی بھی کامیاب ہاؤسنگ سوسائٹی کے پیچھے ان کی ڈیولپمنٹ, ان کی مینجمنٹ اور ان کی ٹیم ورک شامل ہوتا ہے. کیپیٹل اسمارٹ سٹی کی کامیابی کے پیچھے ان کی ٹاپ مینجمنٹ, ان کی ڈیولپمنٹ اور ان کے رائٹ ڈیسیجن شامل ہیں. آج ہم آپ کو ویڈیو میں تعارف کرائیں گے دا گروپ CEO, دا بیک بون آف کیپیٹل اسمارٹ سٹی, ملک محمد اسلم صاحب. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام, تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ. سر, بینگ اے پلیٹینم سیلز پارٹنر, بینگ اے ٹاپ پرفارمر, ہم کیپیٹل اسمارٹ سٹی کو ڈفرینٹ پلیٹ فارمس پہ مارکیٹ کرتے ہیں. تو کافی لوگوں کے کچھ سوالات ہیں جو کہ ہم آپ سے آج کرنا چاہیں گے. تو امید کرتا ہوں کہ سر آپ ہمیں ان کا میکسیمم اور بہت بہتر آنسر دے سکیں گے. سر, کیپیٹل اسمارٹ سٹی میں لوگ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور فردر ہم نے ڈفرینٹ اوورسیز ڈسٹرکٹ 1, ڈسٹرکٹ 2, ایگزیکٹو بلاگ, کافی اس حوالے سے ہم نے ویڈیوز بھی بنائی ہیں, لوگوں کو اویئرنیس بھی دی ہے. آپ سے میرا کوشچن یہ کہ کیپیٹل اسمارٹ سٹی کی فردر پلاننگ کیا ہے اور لوگ اس میں انویسٹمنٹ کریں تو کیوں کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, تھینک یو ویری مچ. RBS جو ہے, نو ڈاؤٹ آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں ہمارے لیے, اور ڈے 1 سے آپ ہمارے ساتھ اٹیچ رہیں, اور آپ پلاٹینم پارٹنر ہیں, ہمارے سیلنگ پارٹنر ہیں. میں آپ کے جو اونر ہیں عدیل صاحب اور عقیل صاحب, ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ کی اور آپ کے جب ساتھی ہیں, آپ سب لوگ مل کے بڑا اچھا ایفرٹ کر رہے ہیں, اور جس کی وجہ سے آپ ماشاءاللہ نمبر 1 پہ ہیں اور ٹاپ پرفارمر ہمیشہ آپ آتے ہیں. دیکھیں, کیپیٹل اسمارٹ سٹی جو ہے, اس کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے پہلے سب سے, کہ کیپیٹل اسمارٹ سٹی جو ہے وہ ایک سمپل ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں ہے. یہ ایک پورا سیلف سسٹینیبل سٹی بننے جا رہا ہے الحمدللہ. اور ڈے 1 سے یہ ہمارے جو چیئرمین تھے, ان کی بڑی خواہش تھی کہ پاکستان میں چونکہ اس طرح کا کوئی پہلے ٹرینڈ نہیں ہے. دیکھیں, ٹرینڈ سے مراد یہ ہے کہ جو سوسائٹیز بن رہی ہیں وہ صرف پلاٹ بنا کے اور بیچ کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں لوگ. بہت بڑے بڑے گروپس بھی ہیں, مگر اس کو سیلف سسٹینیبل نہیں بناتے ہم لوگ. تو اس کو اسمارٹ سٹی کو سمجھنے کی پہلے یہ ضرورت ہے کہ اسمارٹ سٹی جو ہے وہ نارمل ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں ہے, یہ ایک کمپلیٹ سیلف سسٹینیبل سٹی ہے. اس کا تو بہت لمبا ہمارا انٹرویو ہو جائے گا اگر ہم اس پہ بحث کریں گے. سمپل جو آپ کا کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہر 3 مہینے کے بعد کوئی نہ کوئی نئی چیز ہمیں لانچ کرنی ہوتی ہے, کیونکہ جو ہمارے انویسٹرز ہیں یا جو ہمارے اینڈ یوزرز ہیں یا جو ہمارے ساتھ سیلنگ پارٹنر ہیں, ان کا جو بھی بزنس ہے وہ رن میں رہے اور وہ کوئی گیپ نہ آئے بیچ میں, اور تعلقات ہیں جو ہمارے تعلق ہیں آپس میں بنا وہ جڑا رہے. تو اس لیے اور ڈفرینٹ کیٹیگری کی چیزیں بھی ہم لے کے آتے ہیں مارکیٹ میں. جیسے آپ نے دیکھا پچھلے دنوں میں ہم نے چھوٹے پلاٹس لانچ کیے تھے, کیونکہ چھوٹے پلاٹس کی مارکیٹ میں ضرورت تھی اس وقت, تو اللہ تعالیٰ نے بڑی ہمیں کامیابی بھی دی. تو ابھی کمنگ فیوچر میں ہمارے پاس 2 چیزیں اور آ رہی ہیں نیئر فیوچر میں. نمبر 1 تو ایک ہمارا اپارٹمنٹ بلاک ہے 1 کیپٹل کے نام سے, یہ اسپینش آرکیٹیکٹ کا ڈیزائن کیا ہوا ہے. اور اس کے ساتھ جو کیپٹل ہلز ایک ہمارا سیکٹر ہے جس میں 18 ہول گالف کورس ہے اور 3000 ولاز ہیں, اور اس میں بھی 980 اپارٹمنٹس بھی ہیں. ہم نیئر فیوچر میں انشاءاللہ وہ ہم لانچ کرنے والے ہیں. ودن 2020 ہم نے وہ لانچ کرنا ہے دونوں پروجیکٹ انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سر, سیکنڈ کوشچن میں آپ سے کروں گا. رنگ روڈ بیسکلی ابھی بہت ہاٹ ٹاپک ہے جہاں پر کیپیٹل اسمارٹ سٹی کی لوکیشن ہے. لوگوں کی کوشچن ہے کہ رنگ روڈ کیپیٹل اسمارٹ سٹی کو کس طریقے سے فائدہ دے گا؟ دیکھیے, ایسا ہے کہ جو ہم نے لینڈ یہ سلیکٹ کی تھی کیپیٹل اسمارٹ سٹی کے لیے, اس کی ہماری 2 مین کنسیڈریشن تھیں, اور ہم نے 18 منتھ لگائے اس کی R&D کی, پورا ریسرچ کی, اور پھر ہم نے یہ ڈھونڈا کہ کون سی جگہ سب سے بیسٹ رہے گی فار کیپیٹل اسمارٹ سٹی. نمبر 1 جو کنسیڈریشن تھی وہ تھی کنیکٹیوٹی. فار نیکسٹ 100 ایئرس ہمارا جو سٹی ہے یہ کسی بھی طرح چوک نہ ہو جائے. اور دوسرے ہمارا جو کنسرن تھا وہ تھا اویلیبلٹی آف واٹر. آپ کو پتہ ہے کہ اس علاقے میں پانی کی بہت زیادہ شارٹیج ہے, اور اتنے بڑے سٹی کو جب ہم سمارٹ بنانے جا رہے ہیں تو 30% گرین چھوڑنا پڑتا ہے, وچ ریکوائرڈ اے لاٹ آف واٹر ایز ویل. تو ان دونوں کنسیڈریشن کو جب ہم لے کے چلے تو 18 منتھ میں ہم نے سلیکٹ کی یہ لینڈ دونوں چیزوں کو دیکھتے ہوئے.
تو کنیکٹیوٹی جو مین ہمارا کنسیڈریشن تھی وہ ہم نے اس لیے جگہ سلیکٹ کی تھی کہ اس جگہ پہ موٹر وے ہمارے پاس اویلیبل ہے، جو کہ مین ہمارا جو فیچر ہے، ایک ہم وہاں سے انٹرچینج لے رہے ہیں. نمبر 2 چکری روڈ بیک میں اویلیبل ہے. 3 انٹریز ہماری چکری روڈ پہ ہیں، ایک بن چکی ہے، دوسری ابھی آپ کے سامنے بننی شروع ہو چکی ہے، تیسری آگے آئے گی. اور جو تیسرا سب سے اہم اور جو ایک کنیکٹیوٹی پوائنٹ ہے وہ رنگ روڈ ہے. جی بالکل. رنگ روڈ جو ہے نا، اس کو چونکہ یہ بہت دیر سے پلان ہوا تھا، اس جگہ سے گزرنا تھا، تو ہمیں جب ہم نے یہ جگہ سلیکٹ کی تھی تو رنگ روڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی کی تھی کہ 3 سائڈ سے ہمیں یہ ایکسیس مل رہی ہے. اور رنگ روڈ ایک گیم چینجر ہے اسلام آباد کے لیے. اور میرا خیال ہے کہ باقی سارے جو شہروں کے بائی پاسز بنے ہوئے ہیں اور چیزیں، صرف پنڈی رہ گیا تھا، اس کی وجہ سے شہر کو بڑی تکلیف تھی، لوگوں کو بھی تکلیف تھی. مگر اب جو کہ ایئرپورٹ شفٹ ہو چکا ہے اور آپ کا جو 60% پنجاب کا ایریا ہے، مڈل آف پنجاب، گجرات سے لے کر آپ لے لیں، گجراوالا سے بھی لے لیں، ادھر میرپور سے لے لیں، سارا پنجاب اس سائل کے جب بھی جانا ہوتا ہے انہوں نے ایئرپورٹ تو وہ رنگ روڈ سے گزریں گے. اب تو ایئرپورٹ سے ہم چونکہ 5 منٹ کے فاصلے پہ ہیں تو وہ سارا جو لوگ ہمارے پاس ہی گزریں گے، اور جو لوگ ایئرپورٹ پہ آئیں گے وہ واپس جب جائیں گے اپنے اس مڈل پنجاب کی طرف تو وہ ہمارے ساتھ سے گزر کے جائیں گے. تو آف کورس اس کا بہت بڑا فائدہ ہمیں ہوگا. ڈیفینیٹلی سر، ڈیفینیٹلی یہ گیم چینجر ہوگا ہمارے لیے. بالکل ایگزیکٹلی. سر آج کل کا ٹرینڈ ہے کہ لوگ پہلے ایسا کرتے تھے کہ اگر کسی نے ایک سٹی سے دوسری سٹی ٹریول کرنا ہوتا تھا یا شفٹ ہونا ہوتا تھا تو وہ لوگ یہ کرتے تھے کہ جہاں روزگار کے مواقع ہوتے تھے وہاں پر لوگ شفٹ ہوتے تھے. بٹ ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ پیچھے اگر پریویس 5 ایئرس کا میں ریکارڈ دیکھوں، جہاں پر بیسک نیڈز ہوتی ہیں، ہاسپٹلز ہو گئے، ہیلتھ کا نظام ہو گیا، ایجوکیشن ہو گئی، بیسک یوٹیلیٹیز فلفل ہوتی ہیں تو لوگ وہاں پر رہنا پسند کرتے ہیں. تو کیپٹل اسمارٹ سٹی نے اس حوالے سے کیا جو ہے مینجمنٹ کی ہے اور کیا پرپوزل ہے کیپٹل اسمارٹ سٹی کا؟ دیکھیے، اس سلسلے میں جس طرح پہلے عرض کر رہا تھا کہ یہ جو اسمارٹ سٹی کی جو کوالیفیکیشن ہے وہ اٹ سیلف وہی ہے کہ یہ ہونا چاہیے سیلف سسٹینیبل. جو لوگ وہاں ریزیڈنٹ ہیں ان کو کسی بھی کام کے لیے نہ جانا پڑے شہر سے باہر. فار ایگزامپل ان کو ہیلتھ کی پوری سہولیات وہاں ملیں، ایجوکیشن کی پوری سہولیت ملیں، ان کو جاب کریشن کی بھی ہم نے انتظامات کرنے ہیں کہ وہ جاب ان کو اسی سٹی میں ہی ملے. تو جب ہم نے اس کو کوالیفائی کروانا ہے اور کروایا ہے تو اس میں نمبر 1 تو ایک انڈیپینڈنٹ ہیلتھ سٹی ہے ہمارے اس کے اندر، ڈسٹرکٹ ہے، ہیلتھ ڈسٹرکٹ کے نام سے، جہاں پہ ہمارے 3 بڑے ہسپتال آ رہے ہیں، اس میں آغا خان شامل ہے، ان سے آخری مراحل میں ہیں ہم ماشاءاللہ. اور ایک لندن سے UK سے ایک آ رہا ہے، میں نام نہیں بتانا چاہ رہا، وہ بہت جلدی انشاءاللہ پاکستان آ رہے ہیں دوبارہ جب سے یہ دوبارہ فلائٹس اوپن ہوں گی. اور ایک اٹلی سے جو ہیلتھ یونٹ ہے وہاں سے آ رہا ہے، 3 فیکلٹیز وہاں سے آ رہی ہیں. اور اس طرح ایجوکیشن سٹی ہے ہماری انڈیپینڈنٹ، جس میں ہم NDU کے سارا سائن ہو چکا ہے ایگریمنٹ، نیو ٹیک آخری مراحل میں ہے، وہ ہو رہا ہے. اور 1440 کنال پہ اپنا پورا بڑا مین کیمپس لے کے جا رہے ہیں، جہاں پہ 30,000 to 40,000 اسٹوڈنٹ ہوں گے ان کے جو پورے کیمپس کے اندر. اس کے علاوہ ایک یونیورسٹی جو ہے وہ بولونیا سے آ رہی ہے، اٹلی سے، وہ ہم لے کے آ رہے ہیں اس کے اندر. مگر یہ جو یونیورسٹی اور ہیلتھ سسٹم ہے یہ صرف ان لوگوں کے لیے صرف نہیں ہے، یہ پورے ریجن کے لیے ہے اور پورے پاکستان کے لیے ہے. اور ہمارے جو ڈسٹرکٹ ہیں، اس طرح اوورسیز ڈسٹرکٹ 1 ہے اور 2 ہے، ڈسٹرکٹ ہمارا جو ایگزیکٹو ہے، ہر ڈسٹرکٹ کے اندر اپنا ہاسپٹل ہے، اپنے کالجز ہیں، اپنے سکولز ہیں. پھر ہر سیکٹر میں، اوورسیز 1 میں 8 سیکٹر ہیں، ہر سیکٹر میں اپنی مسجد ہے، اپنے کلینک ہے، اپنے سکول ہیں. تو ہر جو ایک ریزیڈنٹ ہے ان کو ان کے میکسیمم 400 to 500 میٹر ڈور اسٹیپ سے ان کو چیزیں ساری اویلیبل ہوں گی، تو ان کو کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پراپر پلان ہو چکا ہے اور امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے سائٹ پہ اس وقت اس سارے کے اوپر. صحیح، پرفیکٹ. سر سر ایک اور کوشچن ہے بیسکلی لوگوں کا کہ اوورسیز بلاک اور ایگزیکٹو بلاک، ان دونوں کی ڈیولپمنٹ کی کوالٹی سیم ہوگی؟ دیکھیں، کوالٹی 100% سیم ہوگی، ٹھیک ہے، اس میں کوئی ذرا برابر بھی فرق نہیں ہوگا. ریزن کیا تھی؟ دیکھیں، باقی جو سوسائٹیز ہیں موسٹلی وہ اوورسیز بلاک بعد میں بناتی ہیں اور وہ زیادہ ایکسپینسو بیچ رہی ہیں. ہم نے تھوڑا سا اس کو ادر وے راؤنڈ شروع کیا کہ ہم نے سب سے پہلے اوورسیز بلاک شروع کیا. ریزن یہ ہے کہ دیکھیں، ہم لوگ جو ہے نا جو اسمارٹ سٹیز دینے جا رہے ہیں اس سٹی کے اندر، وہ ہم لوگ اس کے عادی نہیں ہیں، ہم یوز نہیں کر سکتے ان کو. ایپ کے تھرو آپ نے ہر چیز کرنی ہے، آپ کے فنگر ٹیپ کے اوپر تو ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ہم سب سے پہلے اوورسیز
کہ جو ہمارے بھائی ہیں پاکستانی ان کو ٹیپ کریں, ان کو لے کے آئیں پاکستان. اور ہم نے اوورسیز بلاک کے اندر یہ ایک رکھا تھا کہ وہ ہم نے صرف نیو جو نئی کپ ہولڈر ہی پلاٹ وہاں لے سکتے ہیں. جی جی. اگر ہم 50% اوورسیز بھائیوں کو بھی یہاں لانے میں کامیاب ہو جائیں, اپنے گھر بنا لیں, ان کے بچے فیملی یہاں شفٹ ہو جاتی ہے, تو وہ لوگ عادی ہیں, وہ ان کے فنگر ٹپس پہ ہے, وہ یوز کر سکتے ہیں. تو جو لوگ بلینڈ ہوگا اوورسیز پاکستانی جب آئیں گے وہ ٹرینڈ ہیں سسٹم کو یوز کرنے کے لیے, ہم بھی ساتھ رہیں گے تو ہم وہ سارا جلدی سیکھنے کا پروسیس مکمل ہو جائے گا. تو یہ صرف یہ وجہ تھی الگ کرنے کی, ادروائز تو دونوں ایک ہی چیز ہے. اور کسی بھی جنرل بلاک, ایگزیکٹو بلاک, اوورسیز بلاک ایک ہی طرح کے 100% سیم ڈیولپمنٹ ہوگی, سیم ڈیولپمنٹ, سیم اس کی وہی 100%. ٹھیک ہے سر. پوزیشن کی طرف کب تک ہم لوگ جا رہے ہیں کیپٹل اسمارٹ سٹی میں؟ دیکھیے ہم ابھی تیار ہیں فار سیشن. آپ جس طرح ہم نے بیلٹنگ کی تھی, ہم نے اناؤنس کیا تھا اپریل مئی میں, مگر بیکاز آف کرونا 3 ماہ تو لاک ڈاؤن میں ابھی گزر رہے ہیں. ابھی آج کل بھی ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں. برج ہمارا اوپن ہونا تھا اپریل میں, وہ ہم نے ماشاءاللہ مئی میں اوپن کر دیا ہے. ہم 100% ریڈی ہیں. اوورسیز بلاک موسٹلی جو بلاک ہیں ہمارے وہ تیار ہو چکے ہیں. میرا خیال ہے کہ بڑی عید کے فوراً بعد ہم اس کا اناؤنس کرنے والے ہیں اور آپ کو بڑا سرپرائز دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ سر, وی آر ویٹنگ فار دیٹ. سر آپ کی تمام ویڈیوز میں ہم نے دیکھا ہے کہ آپ جب بھی کوئی ویڈیو شوٹ کرتے ہیں یا اپنے انٹرویو آپ ریکارڈ کرواتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایک گڈ نیوز ہوتی ہے اور ہمیں کافی چیزیں اس میں سے سیکھنے کو بھی ملتا ہے اور ہم لوگ مزید اس سے موٹیویٹ ہوتے ہیں. تو اس ویڈیو میں آپ کیا ہمارے کلائنٹس کے یا ویورز کے لیے میسج دیں گے؟ دیکھیں جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو کیپٹل اسمارٹ سٹی ہے اس میں 27 ڈسٹرکٹس ہیں اور 27 ڈسٹرکٹس میں سے 5 پہ کام شروع ہو چکا ہے الحمدللہ. اوورسیز 1 پہ کام شروع ہے, 2 پہ پارشلی شروع ہے, ایگزیکٹو بلاک پہ کام شروع ہے اور جنرل بلاک ابھی پارشلی کام شروع ہوا ہے. اس کے علاوہ ہم نے ابھی ریسنٹلی, جو کہ آپ کے علم میں شاید نہیں ہوگا, مین بلیوارڈ جو 18 لین روڈ ہے اور جو ایک لنک روڈ ہے جو انٹرچینج کو لنک کرے گی ود آور مین بلیوارڈ, اور ایک رنگ روڈ بن رہی ہے جو جس کے اوپر ہماری BRT چلے گی. ان تینوں روڈز پہ کام شروع کر چکے ہیں. ہاں وہ آپ سے شیئر نہیں کر رہے تھے پہلے, میں آج آپ کو سرپرائز دے رہا ہوں. ان تینوں روڈز پہ کام شروع ہو چکا ہے اور الحمدللہ ود ان نیکسٹ 5 to 6 months ٹائم ہم اس کے اوپر اسفالٹ کر کے, اس کے اوپر ہم ہارٹیکلچر ورک کر کے, پورا جو بس اسٹاپس وغیرہ بنا کے ہم اس کو مکمل کرنے والے ہیں. اور میرا خیال ہے جو لنک ہے, کنیکشن ہے ود موسٹ آف دا روڈز, وہ ہماری مکمل ہو جائیں گی. اس کے علاوہ ایک بہت بڑا اور سرپرائز ہے کہ سلیکون ویلی ایک ڈسٹرکٹ ہے ہمارا, اس کا جو ڈیٹیل ڈیزائن ہے وہ دوبارہ سے ہم نے سنگاپور سے کے ہی ایک فرم سے کروا رہے ہیں اور اس کی لینڈ ہمارے پاس اویلیبل ہے, 2400 کنال پہ ہے. پاکستان میں IT کے بہت پروفیشنل لوگ اویلیبل ہیں مگر ان کو ایک پلیٹ فارم اویلیبل نہیں ہے. سلیکون ویلی کے اندر ہم 1,60,000 ڈیسک کے آفسز بنا رہے ہیں جو ہم رینٹ پہ دیں گے. جو پلگ اینڈ پلے سسٹم ہوگا, آپ ان کو 1 گھنٹے کے لیے بھی ہائر کر سکتے ہیں, 10 سال کے لیے بھی ہائر کر سکتے ہیں, 1 ٹیبل بھی لے سکتے ہیں, 10 ٹیبل بھی لے سکتے ہیں, 100 ٹیبل بھی لے سکتے ہیں. تو ایک ٹیرابون کمپنی ہے LA امریکہ سے, 60,000 ڈیسک کا ہمارا ہو چکا ہے ایگریمنٹ, وہ ہم سے رینٹ پہ لیں گے اور آگے لوگوں کو مزید رینٹ پہ دیں گے. 1 لاکھ ہم خود آپریٹ کریں گے. یہ اس کی اوپننگ بھی انشاءاللہ ہم اگلے 3 ماہ میں کرنے جا رہے ہیں, جو کہ پاکستان میں جو IT کے اسپیشلسٹ ہیں ان کے لیے بڑا ایک سرپرائز ہوگا اور بہت بڑا ایک ماشاءاللہ بڑا پلیٹ فارم ہوگا پورے پاکستان میں. ایون کراچی بہت بڑا پلیٹ فارمز ہیں, یہ سب سے بڑا پلیٹ فارم. سر پنڈی اسلام آباد میں ایون کہ پورے پاکستان میں کافی ایک ہوڈنگز لگی ہوئی ہے کیپٹل اسمارٹ سٹی کی کیپٹل 1 کے حوالے سے, کیونکہ نیولی پروڈکٹ آنے والی ہے مارکیٹ میں, تو اس حوالے سے اگر تھوڑا سا گائیڈ کر دیں ہمیں. دیکھیں یہ ایک بڑا اسپیشل پروجیکٹ ہے, یہ اوورسیز 1 کے اندر ہے اور یہ آلموسٹ 300 کنال پہ ہے اور یہ افورڈیبل, لگزیریس اور انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ ڈیزائن کیا ہوا ایک انڈیپینڈنٹ ایک سٹی ہوگا, ود ان سٹی کی طرح ہوگا. اس میں 1780 اپارٹمنٹس ہیں, اس میں اسٹوڈیو اپارٹمنٹس بھی ہیں, 1 بیڈ بھی ہیں, 2 بیڈ بھی ہیں اور 3 اور 4 بیڈ کے پینٹ ہاؤسز بھی ہیں جس کے اندر سوئمنگ پول وغیرہ اور وہ ہوگا. مگر ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ یہ افورڈیبل ہو اور بہت زیادہ ایکسپینسو نہ ہو. اس کے بہت سے مطلب طریقہ کار ہیں, چونکہ لینڈ ہمارے پاس ہے اور ڈیزائن ہمارا اسپینش ڈیزائنر نے کیا ہے, وہاں جو پروفیسر ہیں یونیورسٹی میں بارسلونا میں ان کا ڈیزائن ہے ماشاءاللہ. اور ہم نے اس کو اکنامیکل ڈیزائن کروایا ہے تاکہ, اور سائزز ایسے ہم نے رکھے ہیں جو افورڈیبل ہوں اور لوگوں کی نیڈ کے مطابق ہوں.
تو بہت جلدی انشاءاللہ ہم یہ لانچ کرنے والے ہیں. پرفیکٹ سر، پرفیکٹ جی سر، تھینک یو سو مچ. آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا، آپ کا کافی ٹائم آج ہم نے لے لیا. اور مزید صرف ایک آپ سے ریکویسٹ ہے، کیونکہ ہم لوگ RBS کا ہمارا یوٹیوب چینل ہے اور اس پہ ہم ڈیولپمنٹ کی جتنی بھی سائٹ کی ویڈیوز ہوتی ہیں وہ ہم لوگ ویکلی بیس پہ اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں. تو آپ سے گزارش ہوگی کہ ہمارے ویورز کو اگر آپ ایک ٹائٹل لائن دے دیں. میں نے اس بات چیت شروع ہونے سے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ RBS ہمارے ٹاپر جو ہمارے سیلنگ پارٹنر ہیں ان میں سے ایک ہیں، بلکہ ٹاپر ہیں. اور ہمیں کافی زیادہ اسٹرینتھ ملتی ہے اپنے سیلنگ پارٹنر سے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم سب اپنے جو مین سیلنگ پارٹنر کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. ہم چل رہے ہیں اور چلنا چاہتے بھی ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم جن لوگوں نے سٹارٹ سے ہمارا ساتھ دیا ہے ان کو ہمیشہ ہمارے ساتھ رکھیں اور ہمارے ساتھ رہیں. اور کسی بھی کامیاب جو ایک سٹی ہوتا ہے یا ہاؤسنگ سوسائٹی ہوتی ہے اس میں جو سیلنگ پارٹنرز کا بڑا اہم رول ہوتا ہے. تو RBS سے ہم سیٹسفائیڈ ہیں. اور میری درخواست ہے آپ سب لوگوں سے کہ آپ ان کا جو چینل ہے RBS کا اس کو آپ سبسکرائب کریں اور اس کو یوز کریں، اور جو لیٹسٹ جو آتی رہتی ہیں اپڈیٹس اس کو آپ انجوائے کریں. اور کیپٹل اسمارٹ سٹی کا جو ٹرسٹ ہے اس پہ جو بھی آپ کے کویشچن اگر ہیں تو آپ ہمیں بتائیں، RBS کو بتائیں. ہم انشاءاللہ آپ کے پاس اس کا پراپر جواب لے کے آئیں گے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.